السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آنے والے 24ویں ایپیسوڈ کے ٹریلر کا یہ منظر اس بات کا واضح اعلان محسوس ہوتا ہے کہ اب بات صرف دھمکیوں، سیاسی سازشوں یا نفرت بھرے جملوں تک محدود نہیں رہی۔ اب جنگ واقعی اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور اس جنگ میں صرف میدان ہی نہیں بلکہ معصوم جانیں، رشتے اور وفادار لوگ بھی قربان ہونے والے ہیں۔ منظر کا آغاز دمرہان بے اور شہنشاہ سردار سے ہوتا ہے۔ دونوں ایک ساتھ موجود ہیں اور ان کے چہروں پر غیر معمولی سنجیدگی نمایاں نظر آتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دونوں اب آخری حد تک پہنچ چکے ہوں۔ شہنشاہ سردار کی آنکھوں میں انتقام کی آگ پہلے سے کہیں زیادہ شدید دکھائی دیتی ہے۔ وہ دمرہان بے کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت سرد مگر فیصلہ کن لہجے میں کہتا ہے، اب اس نزاع کا فیصلہ صرف جنگ کے میدان میں ہی حل ہوگا۔ ناظرین، یہ جملہ دراصل آنے والے عظیم جنگ کا اعلان ہے۔ گویا اب تمام سیاسی دروازے بند ہو چکے ہیں اور دونوں فریق جان چکے ہیں کہ اب تلوار ہی فیصلہ کرے گی کہ اناتولیا پر کس کا غلبہ ہوگا۔ شہنشاہ سردار کے لہجے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب کسی صلح، معاہدے یا رعایت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کے دل میں صرف ایک مقصد باقی رہ گیا ہے، سلطان اورحان کو جھکانا یا ختم کر دینا۔ دمرہان بے بھی فوراً جواب دیتا ہے، اگر ایسا ہے تو ان دونوں کو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ جملہ بہت پر اصرار محسوس ہوتا ہے۔ یہاں ان دونوں سے مراد غالباً اورحان اور اسپورچا یا پھر ازنیک اور اقتدار ہو سکتا ہے، لیکن جس انداز میں دمرہان بے یہ الفاظ کہتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ شاید وہ کسی خفیہ منصوبے یا قید کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ ممکن ہے دشمن اب اورحان کے قریبی لوگوں کو نشانہ بنا کر اسے کمزور کرنا چاہتے ہوں، اور اگلے ہی لمحے ٹریلر ہمیں اسی خطرناک منصوبے کی جھلک دکھا دیتا ہے۔ منظر اچانک ایک گھنے جنگل میں بدل جاتا ہے، جہاں چند سپاہی درسن اور حلیمہ کو گھیر لیتے ہیں۔ دونوں کے چہروں پر حیرت اور بے بسی نمایاں ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی خفیہ مشن پر تھے، مگر دشمن پہلے ہی ان کی نقل و حرکت سے واقف تھا۔ دشمن کے سپاہی انہیں قابو کر کے قیدی بنا لیتے ہیں، اور یہی لمحہ پوری سین کو انتہائی خطرناک بنا دیتا ہے۔ یہ منظر کئی بڑی پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عثمانیوں کے اندر یا ارد گرد کہیں نہ کہیں کوئی مخبر موجود ہے، کیونکہ درسن اور حلیمہ جیسے اہم لوگوں کا اچانک گھیر لیا جانا اس بات کی علامت ہے کہ دشمن کو پہلے سے ان کی معلومات حاصل تھی۔ دوسری بڑی پیشن گوئی یہ ہے کہ شہنشاہ سردار اب صرف اورحان سے براہ راست لڑائی نہیں چاہتا، بلکہ وہ اس کے ارد گرد موجود ہر اہم شخص کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تاکہ اورحان ذہنی اور جذباتی طور پر کمزور ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ درسن اور حلیمہ کو بطور چارہ استعمال کیا جائے، یعنی دشمن انہیں قید کر کے اورحان کو کسی جال میں پھنسانا چاہتا ہو، خاص طور پر اس وقت جب اورحان پہلے کئی محاذوں پر لڑ رہا ہے۔ بازنطینی سازشیں، نیلوفر اور اسپورچا کے درمیان کشیدگی اور اندرونی سیاسی دباؤ۔ ناظرین، حلیمہ کا قید ہونا ایک اور خطرناک اشارہ بھی دیتا ہے، کیونکہ اگر دشمن نے خواتین کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جنگ کی کوئی حد باقی نہیں رہی۔ یہ جنگ اب عزت، خاندان اور جذبات تک پہنچ چکی ہے۔ اس پورے منظر میں سب سے خوفناک چیز دشمن کی خاموش منصوبہ بندی محسوس ہوتی ہے۔ شہنشاہ سردار اب غصے میں اندھا ہو کر حملے نہیں کر رہا، بلکہ وہ قدم بہ قدم اورحان کے ارد گرد موجود ہر مضبوط ستون کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سین دل میں ایک خطرناک سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا اورحان اپنے قریبی لوگوں کو دشمن کے جال سے بچا پائے گا، یا یہ جنگ اب اس کے اپنے لوگ بھی چیننے والی ہے؟ ناظرین، ٹریلر کا چھٹا منظر پوری کہانی میں ایک نرم مگر انتہائی اہم جذباتی موڑ لے کر آتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں پہلی بار شہزادی اسپورچا کے دل میں چھپے احساسات واضح انداز میں سامنے آنے لگتے۔ اب تک ناظرین اس شادی کو صرف ایک سیاسی معاہدہ، سلطنتوں کے درمیان صلح یا اقتدار کی مجبوری سمجھتے رہے تھے، لیکن اس منظر کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معاملہ صرف سیاست تک محدود نہیں رہا۔ منظر کا آغاز اسپورچا خاتون، فاطمہ خاتون اور ایورانوس بے کی موجودگی سے ہوتا ہے۔ ماحول نسبتاً پرسکون ہے، مگر فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تینوں کسی اہم معاملے پر گفتگو کر رہے ہوں۔ اسپورچا کے چہرے پر گہری سوچ اور دل کے اندر چھپی ہوئی بے چینی صاف جھلک رہی ہے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ تکی ہوئی اور جذباتی دکھائی دیتی ہے، جیسے مسلسل چلنے والی اندرونی جنگ اب اس کے صبر کو توڑنے لگی ہو۔ اسی لمحے اسپورچا نہایت آہستہ مگر دل سے نکلے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، کوئی بھی عورت یہ برداشت نہیں کر سکے گی
کہ جس پر وہ دل ہار بیٹھی ہو اسے کسی اور کے ساتھ بانٹے۔ یہ جملہ پوری سین کی جان بن جاتا ہے، کیونکہ ناظرین یہ پہلی بار ہے کہ اسپرچا بالواسطہ طور پر اپنے جذبات کا اعتراف کرتی نظر آتی ہے۔ اب تک وہ ہر بات کو سیاست، ریاست یا ذمہ داری کے پردے میں چھپاتی رہی، مگر اس ایک جملے نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ اس کے الفاظ میں درد بھی ہے، حسد بھی، اور وہ محبت بھی جس سے وہ شاید خود سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایورانوس بے حیرت اور تجسس برے انداز میں فوراً پوچھتا ہے، لیکن یہ تو ایک سیاسی شادی تھی۔ یہ سوال دراصل ناظرین کے ذہن میں موجود سب سے بڑے سوال کی آواز بن جاتا ہے، کیونکہ سب یہی سمجھتے تھے کہ اسپرچا اور اورہان کے درمیان صرف ایک سیاسی معاہدہ ہے، لیکن اسپرچا کے چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں کہ حقیقت اب اس سے کہیں آگے نکل چکی ہے۔ اور پھر اسی لمحے فاطمہ خاتون ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسپرچا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سوال پوچھتی ہے جو اس پورے منظر کو نئی سمت دے دیتا ہے، کیا تم عاشق ہو گئی ہو؟ یہ الفاظ سنتے ہی اسپرچا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ یہی خاموشی اصل جواب محسوس ہوتی ہے۔ اس کی نظریں جھک جاتی ہیں، چہرے پر ہلکی سی بے بسی آ جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ پہلی بار اپنے دل کی حقیقت کا سامنا کر رہی ہو۔ یہ منظر ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں اسپرچا واقعی سلطان اورہان سے محبت کرنے لگے، اور یہی چیز پوری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دے، کیونکہ اب یہ صرف دو عورتوں کے درمیان حسد یا مقابلہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک حقیقی جذباتی جنگ بن جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اورہان خود بھی آہستہ آہستہ اسپرچا کے قریب آتا دکھائی دے، کیونکہ ٹریلر کے مختلف مناظر میں اورہان کی فکر اسپرچا کو بچانے کے لیے جان خطرے میں ڈالنا اور اسے مت جاؤ کہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید اس کے دل میں بھی کچھ بدل رہا ہے۔ دوسری طرف نیلوفر کے لیے یہ سب کچھ مزید تکلیف دہ بن سکتا ہے، کیونکہ اب تک وہ یہ سوچ کر خود کو سنبھالتی رہی کہ یہ صرف ایک سیاسی نکاح ہے، مگر اگر اسے محسوس ہونے لگا کہ اورہان اور اسپرچا کے درمیان واقعی جذبات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا رد عمل پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہو سکتا ہے۔ فاطمہ خاتون کا کردار بھی اس منظر میں بہت اہم محسوس ہوتا ہے۔ وہ پہلی شخصیت بنتی ہیں جو اسپرچا کے دل کی حقیقت کو سمجھ لیتی ہے۔ شاید آنے والے وقت میں فاطمہ ہی وہ کردار بنے جو اسپرچا اور نیلوفر کے درمیان کسی حد تک توازن قائم رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ منظر دل میں ایک نہایت جذباتی سوال چھوڑ جاتا ہے کہ اسپرچا واقعی سلطان اورہان سے محبت کرنے لگی ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ محبت سلطنت کو جوڑے گی یا مزید توڑ دے گی؟ اور ناظرین، ٹریلر کا آخری منظر شاید اب تک کے تمام مناظر میں سب سے زیادہ دردناک، خاموش مگر اثر رکھنے والا لمحہ ہے۔ یہاں نہ تلواروں کی جھنکار ہے، نہ میدان جنگ کا شور، مگر اس کے باوجود یہ سین دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اس بار جنگ باہر نہیں بلکہ دلوں کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ منظر دو مختلف حصوں میں تقسیم دکھائی دیتا ہے، مگر دونوں کا درد ایک جیسا محسوس ہوتا ہے۔ ایک طرف نیلوفر خاتون اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی ہیں، کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، صرف ان کی آہستہ آہستہ ٹوٹتی ہوئی سسکیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اندر سے مکمل طور پر بکھر چکی ہیں۔ وہ سلطان اورہان کو یاد کر رہی ہے، وہ دن، وہ لمحے، وہ محبت جب انہیں لگتا تھا کہ اورہان صرف انہی کا ہے۔ نیلوفر کے چہرے پر ایسا درد نمایاں ہے جیسے کوئی انسان اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی محسوس کر رہا ہو۔ وہ صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ایسی عورت دکھائی دیتی ہے جس نے اپنی پوری دنیا ایک شخص کے گرد بسائی تھی، اور اب اسی دنیا میں ایک اور عورت کی موجودگی اس کے دل کو ہر لمحہ زخمی کر رہی ہے۔ دوسری طرف اسی محل کے ایک اور کمرے میں اسپرچا اور سلطان اورہان ایک ساتھ موجود ہیں، مگر یہاں بھی سکون نہیں بلکہ ایک عجیب سی خاموش کشمکش موجود ہے۔ اسپرچا کی آنکھوں میں گہرا تذبذب نمایاں ہے، وہ اورہان کی طرف دیکھتی ہے مگر اس کی نگاہوں میں اعتماد کے بجائے خوف اور بے یقینی ہے، جیسے وہ خود بھی سمجھ چکی ہو کہ اس کی موجودگی اب محل کے سکون کو توڑ رہی ہے۔ پھر وہ نہایت بکھری ہوئی اور کمزور لہجے میں کہتی ہے، شاید نیلوفر خاتون حق پر ہے، میرا یہاں رہنا درست نہیں، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ الفاظ سنتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا منظر چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا ہو، کیونکہ اسپرچا پہلی بار خود کو اس محل میں ایک بوجھ سمجھنے لگی ہے۔ وہ اب یہ محسوس کرنے لگی ہے کہ اس کی موجودگی صرف نفرت، آنسو اور ٹوٹتے ہوئے رشتوں کا سبب بن رہی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ وہ جانے کا فیصلہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ناظرین، اگلے ہی لمحے سلطان اورحان اس کی آنکھوں میں دکھتا ہے۔ اس کی آواز بھاری ہوتی ہے، جیسے وہ خود بھی اندر سے کسی شدید کشمکش میں مبتلا ہو، اور پھر وہ صرف 2 الفاظ کہتا ہے، مت جاؤ۔ یہ 2 الفاظ پورے ٹریلر کا سب سے طاقتور لمحہ بن جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہلی بار اورحان کے دل کی اصل کیفیت جھلکتی محسوس ہوتی ہے۔ اب تک وہ ہر فیصلے کو ریاست، سیاست اور سلطنت کے نام پر بیان کرتا رہا، مگر اس ایک جملے میں ایک انسان بولتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ایک ایسا انسان جو شاید اسپورچا کو کھونا نہیں چاہتا۔ یہ منظر ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں اورحان اور اسپورچا کے درمیان تعلق پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے، کیونکہ جب کوئی انسان سب کی نفرت سہ کر بھی کسی کے ساتھ کھڑا رہے تو وہاں صرف سیاست باقی نہیں رہتی، بلکہ جذبات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہی چیز نیلوفر کے لیے سب سے بڑا صدمہ بن سکتی ہے، کیونکہ اگر اسے محسوس ہو گیا کہ اورحان واقعی اسپورچا کو روکنا چاہتا ہے تو اس کے دل کی ٹوٹ پھوٹ شاید نفرت یا بغاوت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دشمن اسی جذباتی تقسیم کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، کیونکہ جب ایک خاندان اندر سے بکھرنے لگے تو باہر کے دشمنوں کو حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس سین کے اختتام پر دل میں صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اسپورچا واقعی اس محل میں رک جائے گی، اور اگر رک گئی تو کیا یہ فیصلہ محبت کو جنم دے گا یا سلطنت کے اندر ایک نئی آگ بھڑکا دے گا؟ ناظرین، آپ بھی اس حوالے سے اپنے رائے ضرور کمنٹس میں دیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔